إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلّہ کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام ہم سب کے پیارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ محترم سامعین اکرام، محترم ناظرین اکرام، دینی بھائیوں، روزہ داروں، مسلمانوں، الحمدللہ آج ہم نے 16واں روزہ سعودی عرب میں مکمل کر لیا ہے۔ 17ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے، اللہم تقبل منا۔ اور آپ لوگ جو ہندو پاک میں ہوں گے، آپ لوگوں نے آج 15واں روزہ مکمل کیا اور 16ویں تراویح مکمل کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اور ہم سب کے روزوں کو، عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ آدھے سے زیادہ روزے ہم نے رکھ لیے ہیں، مکمل کر لیے ہیں۔ اب بہت کم دن رہ گئے ہیں رمضان کے روزوں کے۔ اگر ہم نے پچھلے دنوں میں جو ہم نے رمضان گزارا ہے، اچھے انداز سے گزارا ہے، رب کی مرضی کے لیے روزے رکھے ہیں، سنت کے مطابق ہم نے عبادت کی ہے اور اللہ کو راضی کیا ہے، تو مبارکبادی کے قابل ہیں، خوش قسمت ہیں۔ اللہ مزید فزید، اللہ اور جو ہے نا توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے انداز سے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ لیکن اگر کمی ہوئی ہے، کچھ کوتاہی ہوئی ہے اور کچھ نقص رہ گیا ہے، تو اب جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، جو گزرے ہوئے دن سے بھی کم ہیں، تو اب اس میں ایک عقل مندی کی دلیل ہے، اور اللہ نے جس کو سمجھداری دی ہے اس کو چاہیے کہ جو تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں اس میں پہلے سے بہتر تیاری کریں، پہلے سے بہتر انداز سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، پہلے سے بہتر انداز سے روزوں کی پابندی، روزوں کا خیال، نمازوں کی پابندی، تراویح کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دیگر نیک عبادت اللہ کے لیے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرتے آئیں، اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جو بھی دعا ہم نے کی ہے اس میں کمی رہنے کی، اس میں نقص رہنے کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو ہماری مدد فرما تیری عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، مجھے اور آپ کو سکھائی ہے۔ ہاں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی احبک فی اللہ، اللہ اکبر، اے معاذ بن جبل، میں تمہیں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد نصیحت کی، وصیت فرمائی۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے معاذ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ صحابی جسے سید الانبیاء، سید ولد آدم، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے اچھے انسان، سب سے اچھے بیٹے آدم کے، انسانوں کے سردار، انبیاء کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کے لیے۔ اس کے بعد وصیت کی، نصیحت کی۔ کیا کیا وصیت نصیحت؟ کہ اے معاذ، ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا، یہ دعا پڑھنا۔ یہ دعا کیا ہے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربی اعنی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو میری مدد فرما، میری رحمائی فرما، علی ذکرک، تیرا ذکر کرنے کے تعلق سے، و شکرک، اور تیرا شکر بجا لانے کے حساب سے، و حسن عبادتک، اور اچھے انداز سے تیری عبادت کرنے کے لیے میری مدد فرما۔ اللہ اکبر، یعنی عبادت بھی اللہ نے ہمیں دیا اور عبادت کا طریقہ بھی ہمیں دیا، اور عبادت کرنے کے لیے ہمت، حوصلہ، مدد بھی اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے اللہ ہمارا۔ تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ
ہم کما حق و تیری بات اور تیری بندگی نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں توفیق دے, تو ہمیں ہدایت دے, ہمیں ہمت دے. تیری توفیق, تیری ہمت, تیری ہدایت سے ہم تیری بندگی اچھے انداز سے کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اللہ کا شکر بھی ہم اللہ ہی کے حکم سے, اللہ ہی کے توفیق سے کر سکتے ہیں. تو لہٰذا شکر بجا لانے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, ہر فرض نماز کے بعد جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. تو لہٰذا جو کمی رہ گئی ہے ہم اس کو پورا کریں اب آنے والے رمضان میں, آنے والے روزوں میں, اور یہ دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں, یا اللہ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو میرے محترم دوستو, سلسلہ چل رہا تھا دعا کے تعلق سے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رمضان کے مسائل, فضائل, اہمیت بتائی ہے, روزے کا حکم دیا ہے, پھر آگے رمضان کے فضائل اور مسائل بیان کیے ہیں, درمیان میں جو ہے نا دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے, تو آپ کہیے کہ اللہ بہت قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بندے مجھ سے پکارتے ہیں, مجھ سے دعا کرتے ہیں, مجھ سے مانگتے ہیں, تو میں ان کی دعا کو, ان کی پکار کو سنتا ہوں, ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو لہذا ہمیں دعا کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ دعا کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے, پسند کرتا ہے, اور جو دعا نہیں کرتا ہے اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے, اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ حدیث ہے. جو بندے اللہ سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اللہ ان بندوں سے راضی ہوتا ہے, اور جو سوال نہیں کرتے ہیں, اللہ سے دعا نہیں کرتے, ان سے ناراض ہوتا ہے, ان پر غضب ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور دعا میں نے کہا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کی طرح ایک عبادت ہے, بلکہ اصل عبادت ہے, جڑ ہے, خلاصہ ہے عبادت کا. میں نے 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی. الدعاء هو العبادہ, الدعاء هو مخ العبادہ, الدعاء سلاح المومن. تو لہذا ہمیں دعا کرنی چاہیے, دعا سے پیچھے نہیں ہٹنی چاہیے. ایک انسان سے مانگتا ہے تو پیچھے ہٹنی چاہیے کہ بھئی میری طرح ایک انسان ہے, میری طرح کھاتا ہے, پیتا ہے, میری طرح سوتا ہے, جاگتا ہے, میری طرح ہنستا ہے, مکتا ہے, میری طرح بیمار ہوتا ہے, شفا ہوتا ہے, میری طرح اس کو بھوک لگتی ہے, جو ہے نا پیاس لگتی ہے. تو میں اپنے طرح انسان سے کیسے مانگوں؟ شرم آنا چاہیے, لچک آنا چاہیے, سمجھے نہیں. لیکن جب ہم خالق سے مانگے, اللہ سے مانگے, اس میں شرم کی گئی بات, اس لیے کہ ہم بندے ہیں, ہم غلام ہیں, وہ آقا ہے, وہ سارے جہاں کا پالن ہار ہے, سارے کائنات کو بنانے والا ہے. اس سے مانگنے میں کیسی شرم ہے بھائی؟ ہم کمزور ہیں, بے بس ہے, بے کس ہے, مجبور ہے, فقیر ہے, کنگال ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے. اللہ خالق ہے, مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون کہتا ہے. جب کسی چیز کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز کو کن کہتا ہے, فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے. الا له الحکم والامر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اسی کا حکم, اسی کا امر چلتا ہے, ہاں, اسی کا فیصلہ چلتا ہے, اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کا امر چلتا ہے. ہاں, وللہ خزائن السماوات والارض. اللہ اکبر. آسمان و زمین کے خزانے اسی کے پاس ہے. بارش وہی نازل کرتا ہے, اناج وہی اگاتا ہے, سورج وہی لاتا ہے, سورج وہی ڈبوتا ہے, چاند کی روشنی وہی لاتا ہے, رات وہی لاتا ہے, دن وہی بناتا ہے, ہم کو سلاتا ہے وہی, جگاتا وہی ہے. ماں باپ اس نے دیے, بھائی بہن اس نے دیے, یہ ساری کائنات اسی نے دیا ہے. میں بول رہا ہوں, یہ طاقت اللہ نے دی ہے. آپ سن رہے ہیں, طاقت اللہ نے دی ہے. یہ سارا وجود 5 فٹ کا, 6 فٹ کا, 5.5 فٹ کا, یہ سارا ڈھانچہ اللہ کی قدرت کی ایک بہترین نمونہ ہے, یہ اللہ نے دیا ہے. تو لہذا اتنی قدرت والے اللہ, اتنے زبردست اللہ سے مانگنے میں کیا شرم؟ ایسے ہی اللہ سے مانگنی چاہیے. کمزور آدمی سے نہیں مانگنی چاہیے, کمزور چیز سے ہم نہیں مانگنی چاہیے. کمزور چیز سے کیا مانگتے ہیں؟ جو کمزور خود کمزور ہے وہ کیا دے گا دوسروں کو؟ طاقتور سے مانگیے, زبردست طاقت رکھنے والے سے مانگیے, جو محتاج نہیں ہے کسی کا اس سے مانگیے, جو ہر چیز کا محتاج ہے اس سے کیا مانگنا بھائی؟ اللہ محتاج نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہر چیز سے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ جاگتا ہے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, نہ اس کو اونگ آتی ہے, نہ نیند آتی ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے. ایسے اللہ کو ہم پکاریں گے, ایسے اللہ کو ہم مانیں گے, ایسے اللہ کی ہم عبادت کریں گے, ایسے اللہ سے ہم دعا کریں گے, اور ایسے اللہ کو کیسے ہم چھوڑیں گے اسے مانگنے کے لیے؟ جو لوگ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے. جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے, دعا نہیں کرتے, ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا ہے, ادعوہ مخلصین لہ الدین. اللہ تعالیٰ کو خاص کرتے ہوئے, اس کو خاص کرتے ہوئے
اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کو پکارو. ادعوہ مخلصین لہ الدین، دین اسلام کو خاص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے کہ دین اللہ کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اندر سے اللہ کو پکارو، خاص کرو. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور جو اللہ کو نہیں پکارتے ہیں گویا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ہاں، یعنی جو اللہ کو پکارتے ہیں گویا کہ وہ عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، ذلت کے ساتھ جو ہے نا اللہ کے سامنے پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں. وہ تذلیل ہیں، ذلیل ہیں اللہ کے سامنے. دعا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. اور جو اللہ کو نہیں پکارتے ہیں گویا کہ وہ تکبر کے ساتھ ہے، غرور میں ملوث ہیں، تکبر میں ہیں. ان الذین لا یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، جو میری دعا مجھ سے دعا نہیں کرتے، مجھ سے نہیں مانگتے، گویا کہ وہ استکبار کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا. ہاں، تو لہذا اللہ کو پکارنا گویا کہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کو نہ پکارنا اللہ کی بات نہ کرنا ہے. اور اللہ کی بات نہ کرنے والے، اللہ کو نہ پکارنے والے، اللہ سے دعا نہ کرنے والے، اللہ سے نہ مانگنے والے، ایسے بندوں کا حشر قیامت کے دن جہنم میں رسوائی کے ساتھ ہوگا. اعاذنا اللہ من. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو لہذا ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے. ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. جب ان سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو لہذا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. سورۃ الانبیاء اٹھائیے قرآن مجید میں، تمام انبیاء کا ذکر آتا ہے کہ تمام انبیاء نے اللہ کو پکارا. ہاں، لہذا ہمیں بھی اللہ کو پکارنی چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. یہ دعا کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اے اللہ مجھے، میری اولاد کو، میری ذریت کو نمازی بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. یہ میری دعا کو تو قبول فرما. ہاں، جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل نے مل کر، تو کیا دعا کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن بیان کرتا ہے کہ جب آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو شروع کیا، تعمیر بنانا شروع کیا، تعمیر مکمل کر لیا، تو کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. ساری دعائیں موجود ہیں قرآن مجید میں. تو لہذا ہم کو پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو. حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے گہرائی میں، رات کے اندھیرے میں کس کو پکارا؟ کس سے مدد چاہی؟ کس سے دعا کی؟ ہاں، فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کس کے کلمات ہیں؟ کس نے دعا کی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد فرمائی. حضرت ابراہیم نے دعا کی، مدد فرمائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مدد فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں مغلوب ہوں، اے اللہ میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. قرآن کو پڑھیے آپ. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری چھوئی، بیماری پکڑ لی، بیماری آئی حضرت ایوب علیہ السلام کو، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کس سے مدد چاہی؟ کس کے ہاتھ میں کس کے سامنے جو ہے نا ہاتھ پھیلائے؟ کس سے دعا کی؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کس کے جملے ہیں یہ؟ حضرت ایوب نے پکارا اللہ تعالیٰ کو، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، مانگی اللہ تعالیٰ سے، درخواست کی اللہ تعالیٰ سے. ان کی درخواست کو سنا اللہ تعالیٰ نے اور ان کی درخواست کو پورا کیا. جو چیزیں گئی تھی وہ ساری چیزیں لوٹایا، بیماری کو دور فرما دیا. تو اس طرح سے میرے محترم دوستو، دعا کرنا نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی. ہاں، حضرت موسیٰ نے بھی دعا کی. دعا حضرت موسیٰ کی دعا بھری پڑی ہوئی ہے، بلکہ بعض دعائیں حضرت موسیٰ کی 40 سال کے بعد قبول ہوئی، 40 سال کے بعد قبول ہوئی. یہ دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
یہ کس کی دعا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کس کی دعا ہے؟ تو لہذا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی دعا کی. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھے، انہوں نے بھی دعا کی. بڑھاپے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اولاد کی شکل میں عطا فرمایا. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا حضرت زکریا نے کی. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی حب لی من الصالحین، یہ دعا بھی جو ہے نا حضرت ابراہیم نے کی اور حضرت جو ہے نا زکریا نے کی. تو لہذا قرآن بڑا پڑا ہوا ہے، احادیث میں دعاؤں کا ذکر بہت پڑا ہوا ہے. تو اللہ سے مانگنے میں کیا شرم ہے؟ اللہ سے نہ مانگنے میں ہم کو جو ہے نا کترانا چاہیے، شرم کرنا چاہیے. اللہ سے مانگنے میں کبھی شرم نہیں ہونی چاہیے، مانگنا چاہیے. بلکہ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد تم کہو ربی زدنی علما، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ دعا سکھا رہا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم بھی کہتے ہیں ربی زدنی علما. تو لہذا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے انبیاء کرام کی دعاؤں سے. انبیاء کرام نے جب دعا کی ہے انہیں شرم نہیں آئی، ان کو جو ہے نا تکلیف نہیں ہوئی، انہوں نے جو ہے اس کو برا نہیں سمجھا. تو آج کا گنہگار انسان انا للہ راجعون وہ کیسے جو ہے نا پیچھے رہ سکتا ہے اللہ سے مانگنے میں، اللہ سے کے سامنے گڑگڑانے میں، اللہ کے سامنے رونے سے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنے سے، دعا کرنے سے؟ نہیں. اچھے لوگ، نیک لوگ، اللہ کے محبوب بندے اللہ سے مانگتے ہیں. اور جو شیطان کے چیلے ہیں، نفس کے جو ہے نا پجاری ہیں، وہ دعا سے کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور جو دعا کرتے ہیں اللہ ایسے بندوں سے، ایسے مسلمانوں سے، ایسے روزے داروں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، پورا کرتا ہے. تو لہذا ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی مدد اللہ ہی سے چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی چیز مدد کرنے والی نہیں ہے. پیسہ مدد کرنے والا نہیں ہے، بیوی بچے مدد کرنے والے نہیں ہیں، دوست احباب مدد کرنے والے نہیں ہیں، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، کوئی جو ہے مدد کرنے والے نہیں ہے. مددگار صرف ایک اللہ ہے. اسی لیے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں. یعنی تیری بھی نہیں، تیری ہی بات کرتے ہیں، اس تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے. سر جھکتا ہے تو صرف تیرے سامنے، ہاتھ اڑتا ہے تو صرف تیرے سامنے. قربانی کے لیے ہم جانور لٹاتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کا ذبح کرتے ہیں تو تیرے لیے. روزہ ہے تو تیرے لیے، نماز ہے تو تیرے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو تیرے حکم پر. حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، دو سفید کپڑوں میں ملوث ہو کر احرام کی، ہم جو ہے نا مکے سے باہر چٹیل میدان میں پڑاؤ ڈالتے ہیں 5 دن، تو صرف اے اللہ تیرے لیے. تو ساری عبادتیں تیرے لیے ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں چاہتے. جبرائیل علیہ السلام کا مقام مرتبہ بڑا ہوگا، ہم جبرائیل سے مدد نہیں چاہتے. انبیاء کا مقام بڑا ہوگا، ہم انبیاء سے مدد نہیں چاہتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تو سارے انبیاء کے سردار، ہم ان سے ہی مدد نہیں چاہتے. عام انسانوں تو دور کی بات ہے. لہذا مدد چاہنا اللہ تعالیٰ سے، دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ اچھی علامت ہے، یہ اچھی چیز ہے. اور جو لوگ اللہ سے بہت مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ کامیاب ہے اب زندگی میں. میری مثال لیجئے، الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت دیا، بہت کامیاب زندگی دیا. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. الحمدللہ میں نے جو بھی مانگا اللہ نے دیا، اور اکثر میں مانگتا ہوں. میرے گھر والوں کو کہتا ہوں، بچوں کو کہتا ہوں، خوب مانگو، مانگنے کی عادت ڈالو. مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے، مانگنے والے کو اللہ دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آیا، جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو ہاتھوں کو خالی پھیر دے، بغیر دیے کہ، بغیر دعا قبول کے جو ہے نا اس کے ہاتھوں کو چھوڑ دے. اللہ کو حیا آتی ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ دعا کرے اس کو جو ہے نا نہ دے. تو لہذا مانگنا چاہیے، مانگنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مانگنے میں تھکنا نہیں چاہیے. جب اللہ تعالیٰ دینے والا، اللہ کی ذات نہیں تھکتی ہے دیتے دیتے، تو ہم مانگتے ہوئے کیوں تھکیں؟ تو لہذا ہم کو مانگنا چاہیے. جوانی میں مانگے، بڑھاپے میں مانگے، ہمیشہ مانگیں. صحت مندی میں مانگے، بیماری میں مانگے، اچھے حالات میں مانگے، برے حالات میں مانگے، مصیبت میں مانگے. ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے، سجدے میں مانگنا چاہیے.
ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ مسلمان حالت سجدے میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. سب سے قریب اللہ کے بندہ اگر جو کیفیت میں ہوتا ہے وہ حالت سجدے میں ہے. تو لہٰذا حالت سجدے میں جب نماز فرض ہو یا نماز سنت ہو، جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ دعا کیجئے، اے اللہ مجھے صحت دے، اے اللہ مجھے فلاں دے، اے اللہ مجھے فلاں دے. لمبا چوڑا سجدہ کر کے دعا کر سکتے ہیں آپ. فرض نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فرض نماز میں بھی کر سکتے ہیں، سنتوں میں بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سجدے میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتے ہیں. اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ جتنی چاہے دعا کیجیے، لمبے لمبے سجدے کیجیے. آپ اگر آپ امام ہیں تو لمبے سجدے، لمبا یہ تشہد نہ کیجیے. اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، آپ اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو لمبے سجدے کیجیے، لمبا لمبا جو ہے نا سجدے کر کے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سجدے میں. اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے. اسی طرح تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ جو ہے نا لمبے لمبے جو ہے نا دعائیں کیجیے اللہ تعالیٰ سے. یہ قبولیت کے دعاؤں کا وقت ہے میرے بھائی. تو لہذا آپ جو ہے نا دعا کیجیے. جیسا کہ میں نے کہا اذان کے وقت جب اذان ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. بارش نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. میں نے کئی ذکر کیا ہے. رات کے اندھیرے میں تنہائی میں اٹھیے، جاگیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. تو لہٰذا دعا چھوڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، مانگتے رہنا چاہیے. ہاں صحابہ اکرام نے مانگا، ہمارے لیک لوگ ائمہ نے مانگا، اور آج بھی مسلمان مانگتے ہیں. تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے گر گرانا چاہیے، رونا چاہیے اللہ کے سامنے. اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی کارساز ہے. اب یہ جو بیماری آئی ہے اس بیماری کو دور کرنے والا اللہ ہے. کوئی سائنسدان نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. یاد رکھیے ساری دنیا پریشان ہے. اٹلی کا وزیر اعظم صدر کہتا ہے کہ اب اس بیماری کو صرف اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے. ہاں امریکہ کا جو صدر ہے اس نے بھی کہا ہے کہ بھئی اللہ ہی جو ہے نا اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے. تم لوگ دعا کرو. اور ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈر نے بھی کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان دعا کرو کہ یہ جو ہے نا وبا ختم ہو جائے، مرض ختم ہو جائے. کافروں کو بھی یقین ہے کہ اللہ ہی سنتا ہے، لیکن مسلمانوں کو یقین نہیں ہے. تو لہذا دعا کرنے کی عادت ڈالیے، بہت اچھی عادت ہے. اللہ ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ رحمان اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لیکن دعا کیسے قبول ہوگی، کب قبول ہوگی، کس حالت میں قبول ہوگی؟ خالی ہاتھ اٹھائے، جو بھی جملے آئے 2-3 جملے بول دیا عربی میں، اس کے بعد چلے گئے. دعا ہاتھ اٹھائے، ادھر کھجائے، ادھر دیکھتے رہیے، ایسا کرے، غفلت میں دعا کرے، جو بھی رٹے ہوئے جملے بول دیے. ایسے دعا نہیں ہوتی. دعا کے کچھ آداب ہے، کچھ شرائط ہے، سمجھے نہیں؟ دعا کے لیے پورے خشوع کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے بیٹھیں. دعا کرنے کے لیے خشوع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھیں. اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں. ہاں اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد جو ہے نا اپنی گزارش جو ہے نا اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی دعا مانگے. اس وقت جو بھی حاجات ہے اللہ کے سامنے رکھیں. اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ میرے مغفرت فرما، اے اللہ میرے بابا کو صحت عطا فرما، اے اللہ مجھے نوکری عطا فرما، اے اللہ بہترین روزگاری عطا فرما، میرے تجارت میں برکت عطا فرما، اے اللہ فلاں سے میری محفوظ فرما، میری اولاد کی فلاں سے محفوظ فرما، دشمنوں سے بچا لے، اے اللہ آسمان سے بارش نازل فرما، اے اللہ کھیتی جو ہے نا نہیں ہو رہی، اللہ کھیتی میں غریب، اللہ قحط ساری دور فرما. جو بھی بڑی چیزیں مانگیے، جو بھی چھوٹی چیزیں آپ کو مانگنا ہے، ضرورت ہے وہ مانگیے اللہ تعالیٰ سے. لیکن کیسے مانگے؟ یہی آداب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ. پہلے اللہ کی تعریف میں یا رب لک الحمد کہیں، یا پھر الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہیں، یا پھر ڈائریکٹ جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد درود پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں. اس کے بعد یقین بھی رکھیں، یقین ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں دعا کر رہا ہوں. اللہ خالق و مالک ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ دعاؤں کو سن کر دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. میری مانگیں پوری کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، مجھے دینے والا اللہ ہی ہے. یقین کامل ہو، یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. جب ایسا یقین کے ساتھ آداب دعاؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا ہاتھ چھوڑ کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے. وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِهِ کہا اللہ کے نبی نے، یعنی یقین کامل کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا.
اللہ قبول کرتا کہ نہیں کی بول تو کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا, اللہ تعالیٰ پر جو ہے نا یقین رکھتے ہوئے دعا کرنا چاہیے, اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ, یعنی پورے توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف. کیا جملے آپ کہہ رہے ہیں, کیا اچھے جملے بول رہے ہیں یا برے جملے بول رہے ہیں, اس کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے جو ہے نا بات رکھنا اپنی, تب جا کر اللہ سنتا. آپ کا دل جو ہے نا کہیں اور ہے, زبان سے کچھ اور باتیں نکل رہی ہیں, غفلت میں آپ دعا کر رہے ہیں, ہاں ایسے ہی جو ہے نا آپ بکتے چلے جا رہے ہیں, تو کیسے دعا قبول کرے گا؟ ارے یار, آپ ایک انسان کے پاس جاتے ہیں, اپنے اونر کے پاس جاتے ہیں, اپنے کفیل کے پاس جاتے ہیں, کسی کمپنی کے ذمہ دار کے پاس جاتے ہیں, تو کہتے ہیں سر السلام علیکم, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, آپ نے جو ہے نا ہم کو کام دیا, آپ کو فلاں نے کیا, بہت اچھا آپ کا تعاون رہا ہمارا, میری یہ گزارش ہے کہ آپ میری تنخواہ جو ہے نا اس انداز سے بڑھا دیجئے, آپ جو ہے نا ایسا کیجئے, ایسا کیجئے. تو بندہ سنتا ہے, کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر غور کروں گا, کچھ بھی کروں گا. لیکن آپ جاتے ہی, میں نے جو ہے اتنے سال سے کام کروں, تنخواہ نہیں بڑھائے, میری تنخواہ بڑھائیے, تو کیا سنے گا؟ بتائیے آپ کی بات, آپ کی بات سنے گا؟ آپ کی لاج رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. اسی طرح اے اللہ مجھے یہ دے, اے اللہ مجھے وہ دے, اے اللہ مجھے ایسا کر. انا للہ راجعون. کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز تھوپ رہے ہیں؟ ہاں, جس طرح ایک اونر جو ہے نا اپنے کمپنی کے جو ہے نا ذمہ دار کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی تم کو یہ کام کرنا ہے, تم کو یہ کام کرنا ہے, اور تم جو ہے نا جا کے یہ کام جو ہے نا ان کے ذمہ دے دینا. ہاں, تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی کام ذمہ دے رہے ہیں؟ اللہ تو ایسا کر, تو ایسا کر, تو ایسا کر. نہیں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم گزارش کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں, عاجزی ہو, انکساری ہو, اپنی ذلت کو پیش کریں اللہ کے سامنے. میں اللہ, میں غریب مسکین فقیر بندہ ہوں, میں عاجز ہوں, میں بیمار ہوں, میں بے بس ہوں, بے کس ہوں. اللہ تو, میں محتاج ہوں. اللہ تو سب کچھ دینے والا ہے, ساری کائنات کا مالک تو ہے, میرا مالک تو ہے, میرے ماں باپ کا مالک تو ہے, خالق میں سب کچھ تو ہے. اللہ مجھے دے, اللہ میں تیرے در پر آیا ہوں, میں کسی اور در پر جانے والا نہیں ہوں. تو لہٰذا ایسے جذبے کے تحت اس انداز سے جو ہے نا آپ کو دعا کرنا ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. بھائی بالکل, جب آپ دعاؤں کے آداب ملحوظ رکھیں گے, قرآن حدیث میں جس انداز سے جو ہے نا اللہ کے نبیوں نے اور صحابہ کرام نے جو دعا کی ہے, اور اللہ کے نبی نے جو دعا کا طریقہ سلیقہ بتایا ہے, اس انداز سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا میں اثر ہوگا, اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول کرے گا. لیکن آپ کے پاس آداب ہی نہیں ہے, دعا کے مانگنے کے آداب, مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے, تو کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا بتائیے آپ؟ تو لہذا اپنی دعاؤں کو اثردار بنانے کے لیے دعا کے آداب کو ملحوظ رکھیے, کیسے دعا کرنا چاہیے اس آداب کو سیکھیے, پھر اس آداب سے مانگیے, اللہ ضرور سنے گا, ضرور سنے گا. اور دعا کرنے کے بعد یقین رکھیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری دعا سن رہا ہے, اور سن چکا ہے, اور مجھے عطا کرے گا. یقین رکھیے ایسا, اور جلد بازی مت کیجیے. جیسا کہ میں نے کہا, موسیٰ علیہ السلام کی بعض دعائیں 40 سال کے بعد جو ہے نا اللہ نے قبول کی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا, 90 سال کی عمر میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دیا. اور کیسے وقت میں دیا؟ جب فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے, تو ان کی بیوی کھڑی ہوئی سن رہی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی. جب ان کو خوشخبری دی بیٹے کی, تو اس نے کیا کیا, ایسا مان لیا, ہاں اس بڑھاپے میں مجھے کہاں سے جو ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی حالات قرآن میں آیا ہے کہ جب وہ فرشتے آئے, آ کر جو ہے نا خوشخبری دے رہے تھے, مبارکبادی دے رہے تھے, تو انہوں نے جو ہے نا سمارا فزکت وجہا وقالت عجوز عقیم, فسکت وجہا, اس عمر میں مجھے کیسے بات, قال کذالک قال رب کی. پھر فرشتوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کی طرف سے ایسی حکم ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہے دے سکتا ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہے دے سکتا ہے. جب بنا باپ کے جو ہے نا ماں کے, بنا باپ کے ماں کے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے, بنا ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر سکتا ہے, اور بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے. تو بنا موسم کے پھل کے حضرت مریم علیہ السلام کو پھل دے سکتا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر سکتا ہے؟ تو لہذا میرے محترم دوستو, جلد بازی نہیں کرنا. میں دعا کر کے تھک گیا, اللہ دعا نہیں قبول کرتا, نہیں, ضرور اللہ دعا قبول کرتا ہے. آج نہیں تو کل اللہ وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے میں نے دعا کیا اللہ نے دعا قبول نہیں کی, کبھی نہیں کہنی چاہیے. اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. ہمارا کام مانگنا ہے, مانگنا ہے, مانگنا ہے, مانگتے رہنا ہے, بس ختم. اللہ کا کام دینا ہے, دینا ہے, وہ دیتا ہے انشاءاللہ تعالی. یقین کامل کے ساتھ آپ مانگیے, اللہ ضرور دے گا. اور ایک بات یاد رکھ لیجیے, حدیث میں آیا ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. جو لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہے, قبول نہیں ہوتی ہے, میں مانگتی ہوں نہیں, اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے, میں دعا کرتا ہوں میری دعا نہیں سنتا ہے, میں نے بہت سالوں سے مانگا میری دعا قبول نہیں ہے, یہ ذہن سے نکال دیجیے آج کے بعد. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بندے کی دعا, ہر پکارنے والے کی پکار کو اللہ ضرور سنتا ہے.
ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ضرور اس کی مانگ پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیز آپ نے مانگی ہے، جو بھی چیز آپ نے مانگی ہے، اللہ ابھی دے گا یا تھوڑے دنوں کے بعد دے گا، حال میں یا مستقبل میں وہ دعا قبول ہو جائے گی. یعنی فوراً ہی دعا قبول ہو جائے گی یا پھر چند دنوں کے بعد وہ دعا قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، ایک بات. دوسری بات، آپ نے دعا کی کچھ، جو بھی چیز اللہ سے مانگی، اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ جانتا ہے، حکمت اللہ جانتا ہے، علیم بصیر ہے، حکمت وہ جانتا ہے، ہم کو پیدا کرنے والا وہی جانتا ہے. اب ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا بہتر نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ نے کوئی چیز مانگی، ہو سکتا ہے اس میں نقصان ہو، اس میں گھاٹا ہو، اس میں تکلیف ہو آپ کو، تو لہذا آپ نے کیا، آپ نے مانگی دعا، اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس دعا کے بدلے جو آپ نے مانگی ہے، جو آنے والی مصیبت تھی، اس کو اللہ نے ٹال دیا. آپ کی دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مانگا، اللہ نے اسی وقت دیا یا بعد میں دے دیا. دوسرا مرحلہ یہ ہے آپ نے مانگا، اللہ نے جو چیز آپ نے مانگا ہے وہ نہیں دیا، بلکہ اس کے بدلے کوئی مصیبت آنے والی تھی آپ پر بڑی، اس مصیبت کو ٹال دیا. تو یہ بہتر ہے نہیں؟ یہ بتائیے، یہ اچھا ہے نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے آپ کے لیے، میرے لیے کیا بہتر ہے، انسانوں کے لیے کیا بہتر ہے. تو لہذا دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر ہم نے کوئی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے نہ حال میں دیا، نہ مستقبل میں دیا، نہ اس سے کوئی مصیبت ٹلی، بلکہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ چیز آخرت میں جنت میں اٹھا کر رکھتا ہے، قیامت کے دن کے لیے اس کو اٹھا کر رکھتا ہے. دنیا میں اس دعا کو قبول نہیں کیا، 2 دعائیں تو دنیا میں قبول ہو گئی، تیسری دعا کیا ہوتی ہے، تیسرے مرحلے کی، وہ آخرت کے لیے جمع کر کے رکھ دیتا ہے. بندہ مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہو سکتا، اللہ جانتا ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے، اس کو دعا کو جو ہے نا آخرت میں جو ہے اٹھا کر رکھیں گے، تو آخرت میں اٹھا کر رکھتا ہے. حدیث میں آیا جب بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لے جنت میں، یہ لے جنت میں، انے میں تھے. بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے تو جو ہے نا اتنے نیکیاں نہیں کیا تھا، میں نے تو اتنی چیزیں، اتنے اعمال نہیں کیا تھا، یہ کہاں سے مجھے مل گئی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ تو نے فلاں چیزیں مانگی تھی، دعا کی تھی، میں نے اس دعا کو جو ہے نا ٹال رکھا، میں نے اس کو فوراً قبول نہیں کیا، میں قیامت تک کے لیے اٹھا کے رکھا. لہٰذا یہ ساری چیزیں وہی دعاؤں کا صلہ ہے، دعاؤں کا بدلہ ہے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وہ دعاؤں کا صلہ آخرت میں دیکھتا ہے، جو دعا مانگتا رہا دنیا میں، اللہ نے قبول نہیں کیا دنیا میں حکمت سے، آخرت میں جو ہے نا اس کا جزا، اس کا سزا، اس کا پھل دیتا ہے، تو بندے کے زبان سے نکلتا ہے کاش کہ میری ساری دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی، مجھے آج جو ہے نا یہاں مل جاتی، جنت میں، آخرت میں مل جاتی. دیکھ رہے ہیں آج تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن جب مر کر اللہ کے پاس جائیں گے قیامت کے دن، وہ دعاؤں کا صلہ ہم کو دے گا اللہ تعالیٰ، جو دعا ہم نے مانگی تھی وہاں جو ہے نا ہمیں دے گا. تو بندہ پکار اٹھے گا کاش کہ دنیا کی میں جو کچھ مانگا مجھے دنیا میں نہ ملتا، آخرت میں جو ہے نا اب مجھے ملتا. تو اندازہ لگائیے. تو لہٰذا میں نے کہا نا انسان جلد بازی کرتا ہے، انسان مجبور ہے، بیکس ہے. ان الانسان کان ظلوما جہولا، ان الانسان کان ضعیفا، انسان جو ہے نا کمزور ہے، انسان جو ہے نا جلد باز ہے. تو لہذا ہمیں نہ جلدی کرنا ہے، نہ ہمیں جو ہے نا کمزوری کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمیں جو حکم دیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے پکارتے ہیں اجیب دعوت الداعی، جب پکارنے والے بندوں کی پکار کو میں سنتا ہوں. بس ہمارا کام پکارنا ہے. ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، نماز پڑھ کر دعا کرنا کہ اللہ ہم نے جو بھی بات کی اس کو قبول کروا. ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ ہم نے جو بھی جو ہے نا روزہ رکھا ہے اس کو قبول فرمانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو لہذا ہم دعا کریں گے اور جو ہے نا خاموش بیٹھ جائیں گے، یقین رکھیں گے. تو لہذا دعا کے جو آداب ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں چھوڑے گا میرے دوست. تو لہذا دعا کرنا چاہیے. دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کا اقوام کو جو ہے نا اونچائی پہ اٹھایا ہے. جو دعا نہیں کرتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا ذلیل ہوتے ہیں، دنیا میں رسوا ہو جاتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی بہنیں، روزے دار مومن ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، روزوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور خاص طور سے رمضان کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ رمضان کے درمیان یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ سے مانگو، میں ہی جو ہے نا راستہ دکھانے والا ہوں. تو لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام جو ہے نا اللہ سے مانگیے، اور اس ماہ رمضان میں اتنا مانگیے کہ پھر آپ مایوس نہ ہوں. اتنا مانگیے اللہ تعالیٰ سے، مانگتے رہیے، بہت مانگیے، اللہ بہت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس ماہ میں تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. مایوس مت ہونا، ہمت نہ ہارنا. مانگیے، اللہ دے گا، ضرور دے گا.
ایمان رکھیے ہمارا، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اس رمضان میں تجربہ کر لیجئے، مانگتے رہیے، مانگتے رہیے، مانگتے رہیے۔ یہ عبادت ہے، اس میں نیکی ملے گی آپ کو، مانگنا میں عبادت ہے، نیکی ملے گی، نیکی الحمدللہ ثواب تو ملے گا، لیکن جو آداب ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے مانگیے۔ اور قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں ان کو برابر جو ہے نا یاد کیجئے، حدیث میں جو دعائیں ہیں اس کو ضرور جو ہے نا اس کو یاد کیجئے اور اس کو پڑھتے چلے جائیے، ٹھیک ہے نا؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل تیسرے دن بھی جو ہے نا کچھ دعاؤں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کچھ مخصوص دعائیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن حدیث کی، تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہی گئی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں اس پر جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعا کی جو عبادت ہے اس عبادت میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر بہت زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گڑ گڑا کر تیرے سامنے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ مانگنے کے لیے ہمیں اچھی مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائے، اور تجھ سے مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے۔ یا اللہ اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين يا رب العالمين۔ وصلى الله على النبي محمد۔ جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔